ناظرین، میں ہوں آصف قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ آج سب سے جو غمناک خبر یہ ہے کہ جو یونان میں ایک کشتی کا حادثہ ہوا ہے جس میں تقریباً 12 پاکستانی ہیں اور میرے خیال میں 74 کے قریب جو ہے وہ باقی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ یونان کی تاریخ میں جو کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے یونان میں جو ہے وہ سوگ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس میں 12 پاکستانی ہیں جن میں کچھ کا آزاد کشمیر کے علاقہ کوٹلی، گجرات، سیالکوٹ اور دیگر شہروں سے تعلق ہے۔ ہم اس غم کی اس گھڑی میں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ناظرین ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس طرح اپنے جوان بچوں کو بغیر کسی جو ہے کاغذات کے باہر بھیجنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر کوئی ایک طریقہ کار کے تحت اگر کسی کو باہر بھیجیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کی مشکلات بھی آسان ہوں گے، اس طرح کے حادثات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا۔ دوسرا جو سب سے جو اہم خبر ہے جس پر تارکین وطن جو ہے وہ شدید غم و غصے کا شکار ہیں، جو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے دوہری شہریت رکھنے والوں کے بارے میں الفاظ کہے ہیں، اور تارکین وطن کا خیال ہے کہ وہ اس پر معافی مانگیں۔ اور بھی بے شمار میرے ساتھ باتیں جو ہم نے آج کرنی ہے۔ میرے ساتھ حسب سابق جناب سینئر جرنلسٹ تجزیہ نگار عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ عمر فاروق صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ آج یونان میں ایک کشتی کا حادثہ ہوا ہے جس میں تقریباً 78 لوگ جو ہے وہ اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ ان میں 12 جو ہے وہ پاکستانی بھی تھے۔ ابھی کچھ کو ریسکیو کیا جا رہا ہے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ 104 کے قریب لوگ اس حادثے میں شامل تھے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر جمیل دے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کل جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر جو اوورسیز کے بارے میں الفاظ کہے ہیں۔ اوورسیز جو ہے وہ بڑے اس بارے میں جو ہے ان کو جو ہمارے وزیر دفاع ہیں ان پر غم و غصہ کا اظہار کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ وزیر دفاع جو ہے وہ معافی مانگیں اور اپنے الفاظ واپس لیں۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ہمارے ناظرین۔ ایک تو سب سے پہلے جو یونان والا، میں ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے رپورٹ پڑھ رہا تھا، میں راجہ فریاد صاحب ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں، جی جی اور جی وہ میں آج کل یونان میں ہی ملک میں کل ان کی ایک پرسوں کے رپورٹ میں جی مطلب جی اچھا، وہ میں ان کی رپورٹ پوری نہیں پڑھ سکا، میں ابھی چونکہ اذان ہو گئی، تو وہ اس رپورٹ میں کافی ساری معلومات تھی، جی اور اس انہوں نے جو خاص کر کے یہ جو کوٹلی کے جو ہمارے کشمیر سے جو لوگ وہاں جی اس حادثے میں جہاں باغ ہوئے ان کو کچھ نام اور تفصیلات بھی لکھی تھی، اور کچھ وہ لوگوں سے ملے بھی ہیں جو بچے ہیں زندہ۔ جی تو ایک تو وہ حادثہ اس وجہ سے پیش آیا کہ وہ ظاہر سی بات، آپ کو غیر قانونی طریقے سے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اوور لوڈ ہوتا ہے کشتی، اور وہ جب اٹلی یا جس کے علاقے میں داخل ہو رہے تھے اس علاقے میں جب وہ جو ان کی سیکیورٹی کے جو نیوی کے ادارے ہیں وہ اب جب آئے تو اس سے لوگوں کو پریشانی ہوئی، اور وہ لوگوں نے بھگدڑ مچائی، اور بھگدڑ جو ہے نا ایسی مچی کہ وہ بوجھ ایک طرف آ گیا کشتی کے، اور کشتی الٹ بالکل گئی۔ بالکل ایسے ہی جی ہوا۔ یہ اس وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں سے ہمیں 115 یا کتنے لوگ ابھی ریسکیو بھی ہو گئے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ ابھی جی بھی لاپتہ ہیں، نہیں، اور اب وہ 78 لوگ، تفصیلات جب آئیں گی۔ 78 لوگ جو ہے وہ ریسکیو ہوئے ہیں، اور باقی 104 جو ہیں میرے خیال میں کچھ لوگ ابھی جو ہے وہ ریسکیو نہیں ہو سکے، ان کی تلاش جاری ہے۔ تو یہ ہمارے آئے روز یہ حادثات ہوتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جی یہاں بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، لوگ یہاں سے لیکن پھر اپنے بھی بہترین یہ طریقہ کار تو صحیح نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی ہاں کسی ملک میں داخل ہوں، اور یہ تو پھر بھی نہیں بس جی، کرنا لیکن چاہیے۔ لوگ بہتر مستقبل کی اور بہتر زندگی کی تلاش میں اب ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں، لائف قانونی کا غیر رسک ہے نا قانونی، جی، رسک ہے اور بہت بڑا۔ رسک تو ہے وہ بیچارے جو اکثر یہ بیچارے بہت کم، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ 100 میں سے کوئی 30% میرے خیال میں غیر قانونی طریقے سے باہر پہنچتے ہیں، باقی 70% لوگ اسی طرح خوار ہوتے ہیں یا بیچارے زندگی کی بازی بس ہار زندگی جاتے کی ہیں۔ بازی ہار جاتے، صحیح بات ہے جی، اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، ہمیں اللہ کرنا تعالیٰ۔ چاہیے ہمیں، اب تو بہت بہت اب تو بہت ایسے حالات چینج ہو گئے، اور اب تو باہر کی دنیا میں جانے کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی ممالک نے پیدا کی ہیں۔ میں آج بھی ایک بالکل دو ممالک کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو ان کو ان طریقوں پہ اور ان جو لائے عمل ہے اس کو عمل کرنا چاہیے۔
ہاں جہاں تک جی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے اوورسیز کا، بڑا اہم مسئلہ ہے جی. جی اور خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بڑ بولے ہیں، وہ اکثر ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ جس کا خمیازہ بعد میں دیگر لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے. جی تو جو کل کی ان کی جو گفتگو تھی، ظاہر سی بات ہے تناظر میں ہے. ہم اس کی گفتگو کی حمایت تو نہیں کرتے، جی لیکن اس کا ایک تناظر ضرور ہے. میں ضرور بیان کروں گا کہ وہ کیوں کہا انہوں نے. جی اور اس کی جی آصف صاحب، ہم اوورسیز کے جو ظاہر سی بات ہے جو بھی معاملات ہیں، میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں بجٹ اوورسیز کے لیے جو خصوصی مراد کے جی لیے اعلان کیا گیا تھا وہ میں بیان. ہمارے جو اوورسیز ہیں پاکستانی، ان کے جو بھی وہاں سے جو زر مبادلہ بڑھانے میں جو ان کی رقم یہاں آتی ہے، وہ بڑا اہم ذریعہ ہے، ہماری برآمدات نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو اس میں سب سے اہم ذریعہ ہے جو ہمارے اوورسیز کا جو رقم ترسیلات زر یہاں جو بیچتے ہیں، بالکل اور وہ ہے. اور وہ اگر بند کر دیں تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہو جائے گا. اس کے صحیح ساتھ ساتھ اوورسیز کی پاکستان کے حوالے سے وہاں جو بیرونی دنیا میں پاکستان کا اصل چہرہ ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے کئی لوگ آپ نے دیکھا برطانیہ، کینیڈا، امریکہ، ممالک دیگر ممالک میں وہ سیاسی خدمات، سماجی خدمات کے اہم عہدوں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. صحیح اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے، اس کا ایک تناظر ہے. تناظر یہ ہے جی آصف صاحب کے یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا جس میں یہ کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو اور دیگر تنصیبات پہ حملے ہوئے، اس میں آپ نے ایک بڑا نام سنا ہوگا خدیجہ شاہ، جی اور جو سابق آرمی چیف کی نواسی جن کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور جو سابق وزیر ہیں سلمان، ان کی جو بیٹی ہیں. جی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ امریکی شہریت ہے ان کے پاس. جی اور ظاہر سی بات ہے جب وہ گرفتار ہوئی، پہلے تو گرفتار نہیں ہو رہی تھی، جب وہ گرفتار ہوئی تو پھر امریکہ نے ان تک رسائی مانگی اور پھر انہیں رسائی دی گئی امریکی قونصل خانے کو. اسی طرح کچھ اور لوگ جو گرفتار ہوئی خواتین جو ایسی تھی جن کے پاس دوہری شہریت تھی، یا امریکی یا برطانوی یا کینیڈین یا کوئی اس طرح کے دیگر ممالک کی شہریت تھی، تو اب وہ جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو ظاہر سی بات ہے وہ وہاں سے دباؤ ان ممالک سے آنا شروع ہوا کہ ہماری شہری ہیں، ان پہ آپ دباؤ اور ان کے خلاف آپ اس طرح کی ملٹری کورٹس یا ادھر مقدمات نہ چلائیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے. اگر لیکن وہ ہم دیکھتے ہیں عمر فاروق صاحب، ایک ختیجہ شاہ یا 2 آدمیوں کی وجہ سے آپ جو 30 لاکھ باہر ہیں جو امریکہ اور برطانیہ یورپ میں ہیں، اب وہ سارے خراب، وہ سارے ملک کے مخالف تو نہیں ہو سکتے. یہ خواجہ آصف نے نہیں مغالب انہوں نے میرے خیال میں اپنی بات خواجہ اثر کے بیان کی حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے اس تناظر میں یہ بات کرنے کی کوشش کی اور میرے خیال میں وہ انہوں کوئی نے حد سے کہا کہ تجاوز جی کر گئے. دیکھیں وہ لوگ صرف اپنے جو ہے بڑوں کو، والدین کو دفنانے کے لیے، مردوں کو دفنانے کے لیے یہاں آتے ہیں، اس کے علاوہ وہ پیسے بھی کم بھیجتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آج آپ کو یہ یاد آ گیا کہ خواجہ آصف کوئی ذہنی مریض تو نہیں ہے. نہیں، خواجہ اثر صاحب کو کوئی غصہ تھا میرے خیال میں وہ نکالا ہے اور انہوں نے سارے اوورسیز کو رگڑ دیا. اصل غصہ جو ان ملزمان پہ تھا جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے اور جن کے ٹرائل میں کہیں قوتیں کوئی رکاوٹ بن رہی تھی، وہ ان قوتوں کو للکارنے کے بجائے میرے خیال میں انہوں نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانک دیا ہے. خواجہ آصف صاحب کو یہ بتائیں کہ ہم لوگ محب وطن ہیں، ہم پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. ہر مشکل وقت میں اپنے ملک کے عوام اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. بڑا لوگوں میں جو ہے وہ ایک بڑا غصہ ہے علی اس بات گیلانی صاحب مقبوضہ کشمیر میں علی گیلانی صاحب کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، وہ میں اوورسیز کے لیے کہتا ہوں. وہ کہتے تھے ہم پاکستانیوں سے بڑھ کے پاکستانی ہیں. پاکستانیوں سے بڑھ کر تو یہ جملہ پاکستانی، میں بالکل اوورسیز کے لیے کہتا ہوں. صحیح بات ہے. اچھا، آج میاں شہباز شریف کو آپ نے دوبارہ جو ہے 4 سال کے لیے، اگلے 4 سال کے لیے مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا ہے. تو جی کیا جی. مسلم لیگ کے نون کی مسئلہ یہی مسئلہ صدر؟ یہ تھا کہ وہ نہیں، اس میں ایشو یہ تھا نا سر کہ نواز شریف صاحب کی واپسی بر وقت نہیں ہو سکی اور ان کے جو کیسز اور جو معاملات ہیں جی وہ سست روی کا شکار ہیں. صحیح. آج اگرچہ سینٹ سے بل قانون بنا ہے، ایک ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، وہ جو جس میں یہ تھا کہ یہ جو 62-63 پہ جو پورا نہ اترنے والا اس کی تاحیات نااہلی یہ نہیں ہونا چاہیے، 5 سال کی نااہلی ہو جائے تو بس وہ اس کی سزا کافی ہے. یہ ٹھیک. قانون میں اب ترمیم کیا، وہ قانون وہاں سے سینٹ سے دوبارہ قومی اسمبلی جائے گا اور اس میں میرے خیال میں پھر وہ راستہ نکلے گا جہانگیر جین صاحب کا بھی اور میاں صاحب کا بھی اور باقی ایسے لوگ جن کی 5 سال کی زیادہ مدت ہو گئی ہے. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ ان کا کنونشن قریب تھا، یہ جو ان کے مدت پوری ہو چکی تھی 4 سال، تو وہ کرنا چاہ رہے تھے اس میں آئینی تقاضے، چونکہ الیکشن کمیشن
چونکہ الیکشن ہے تو الیکشن کمیشن کی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے الیکشن جماعتی کرائے کہ نہیں کرائے. تو شہباز شریف صاحب کا وہ حق بنتا تھا چونکہ ان کی جو پرفارمنس تھی اس مشکل حالات میں, جو خان صاحب کے 4 سال دور میں انہوں نے وہاں صحبتیں برداشت کی, اور اس کے بعد پھر وہ حکومت انہوں نے مشکل حالات میں, اور اس میں نہ صرف وہ اپنی جماعت کو بچایا بلکہ اپنی جماعت کو ایک پھر اقتدار میں لے آئے, اور اب وہ بہتر پوزیشن میں لے آئے کافی, جو پچھلے سال پوزیشن تھی اس سے کافی بہتر ہے. تو وہ ان کا حق بنتا تھا کہ انہیں ووٹ دیا جائے, صدر بنایا جائے. لیکن اب پوزیشن میاں صاحب کی جو جی 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 میاں صاحب کی واپسی ہوتی ہے, بڑے میاں صاحب کی, اور ان کے کیسز کا کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے, تو پھر دیکھیں گے پھر کیا بنتا ہے, وہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن پوزیشن کی آپ نے بات کیا تو پوزیشن تو اسی وقت بہتر ہوگی جس وقت مہنگائی کنٹرول میں ہوگی اور لوگ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف مائل ہوں گے. ابھی تک تو میرے خیال میں نہ تو مہنگائی پر کنٹرول کیا جا سکا اور نہ ہی لوگوں کا کوئی رویہ چینج ہوا. بے شک پی ٹی آئی کو جو ہے پی ٹی آئی اپنی وجہ سے وہ جو 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں وہ دوسری جو استحکام پاکستان پارٹی بھی بنی ہے اس کا بھی کوئی منشور سامنے نہیں آیا, اور نہ ہی ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سن رہا ہوں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک کچھ ڈیلیور نہیں کریں گے اس وقت تک لوگ کس طرح نون لیگ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں دو بڑے چیلنجز تھے نا جی نون لیگ کے لیے یا دیگر جماعتوں کے لیے جو حکمران جماعتیں. ایک چیلنج تھا پی ٹی آئی کا اور ایک چیلنج ہے میرے مہنگائی. ٹھیک ایک چیلنج تو ختم ہوا نا, آپ نے مان لیا, جی, تو پی ٹی آئی کا چیلنج تو ختم ہوا. تو لیکن دوسرا چیلنج ہے عمر فاروق صاحب پی ٹی آئی, بالکل آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی اس وقت جو ہے وہ ایک عمران خان صاحب ہی رہ گئے, باقی ان کے جتنے بڑے جو لیڈران تھے وہ چلے گئے, لیکن کارکن ابھی تک جو ہے وہ کسی اور جماعت میں نہیں گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی اس میں بھی خاموشی نظر آ رہی ہے. نہیں, میرے خیال میں آصف صاحب یہ ایک سوچ ہے جو سوشل میڈیا کی حد تک ہے. ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی کہا تھا, آزاد کشمیر کا جو ایک حلقے میں الیکشن ہوئے وہاں پی ٹی آئی کی حالت آپ نے دیکھی کہ کارکن کدھر گئے. صحیح. اب یہ سینیریو چینج ہو رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, دیکھیں الیکٹیبلز ہمارے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں. جس طرف الیکٹیبل جاتے ہیں کارکن اور ووٹر ادھر جاتا ہے, بہت تھوڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں جو نظریاتی ہوتے ہیں, اور پاکستان میں ویسے بھی نظریاتی سیاست بڑی کمزور ہے. اگر دیکھیں نا نظریاتی سیاست ہم بات کریں تو جماعت اسلامی کرتی ہے, تو جماعت اسلامی کی حالت کیا ہے, وہ کراچی میئر کا اپنا انتخاب نہیں جیت سکی. تو مطلب ہے نظریاتی سیاست اگر پی ٹی آئی کے کارکن کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ان کی پوزیشن کو جماعت اسلامی سے بہتر ہوگی. خیر, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا ایک چیلنج ہے اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں مہنگائی صرف آج اس وجہ سے نہیں ہے. آج چائنا نے میرے خیال میں $1 ارب یا کتنا کوئی دیا نہیں آج کچھ. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ساکھدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا $1 ارب انہوں نے ہمیں جو ہے وہ دے دیا, آج پہلی قسط دے دی ہے. $2 ارب انہوں نے دینا. یہ ہم دیکھیں, ہم ایک اس پہ تفصیلی کسی دن پروگرام کروں گا. میں مختصر یہ کہہ دوں, پالیسی شفٹ ہے پاکستان میں اس وقت, اور وہ ہو رہی ہے. پالیسی شفٹ کیا تھی کہ ہم پہلے امریکی بلاک میں تھے اور گزشتہ 75 سال میں ہم امریکی بلاک میں رہے, صحیح. اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم امریکی بلاک کو فوری طور پہ تو نو نہیں کہہ رہے, لیکن ہم دوسرے بھی بلاک جو ہے چائنا, روس اور یہ خطے کا جو بلاک ہے, ہم اس کی طرف ضرور جا رہے ہیں. اور آہستہ آہستہ مطلب ہے ہم امریکہ سے نکلتے ہوئے اس بلاک کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم یہاں یکدم نے, اب دیکھیں روس سے ہمارے یہاں تیل پہنچا, اب وہ ایل پی جی آ رہی ہے. آذربائیجان سے تاپی گیس کا منصوبہ جو شہباز شریف گزشتہ روز گئے تھے, اور وہ بھی اس کو مطلب ہے اس کو بات ہوئی ہے, اور وہ بھی جلد اس کو شروع کر دیں گے. پھر سعودی عرب ایران کے معاملات اچھے ہوئے تو پاکستان کے آٹومیٹک سعودی عرب اور ایران کے ساتھ معاملات بہتر ہیں. اور اسی طرح اب چین کی طرف سے یہ جو امداد آئی ایم ایف اگرچہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور ابھی تک وہ سیاسی بلیک میلنگ کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے چائنا یا روس یا سعودی عرب جیسے جو ہمارے ممالک ہیں اس بی بلاک میں, وہ ہماری کوئی مدد کر رہے ہیں, اور ہمیں وہ اس منیج پر نہیں پہنچنے دے رہے جس پہ سری لنکا پہنچا ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ روز اسحاق ڈار نے یہ فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ہماری حالت سری لنکا جیسی ہو, پھر اس کے بعد وہ ہم سے کوئی بات یا مذاکرات کرے. تو وہ ایک بلیک میلنگ ہے, اور یہ پالیسی شفٹ کی وجہ سے بھی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے کہ یا تو ہمیں واپس وہ آئی ایم ایف اور دیگر ادارے یہ چاہ رہے ہیں
کہ ہم واپس امریکی کیمپ میں جائیں اور مکمل طور پہ جائیں اور اس کیمپ کو چھوڑ دیں. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مکمل طور پہ یا نہ تو امریکہ کیمپ میں جائیں گے اور نہ مکمل طور پہ وہ دوسرے بی بلاک میں جائیں گے. وہ دونوں سے رکھیں گے. ہاں جہاں سے انہیں زیادہ مفاد ہوگا، اپنے جہاں سے مفاد انہیں زیادہ فائدہ ہوگا، اس طرح وہ زیادہ جھکاؤ رکھیں گے. صحیح ہے، اچھی بات ہونا بھی یہی چاہیے. 9 مئی کی آپ نے بات کی تو تھوڑی سی بات کروں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو خبریں ہیں کہ کسی کو رعایت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ایک ممبر قومی اسمبلی روبینہ جمیل ہیں، جن کے میرے خیال میں شوہر جو ہے وہ 3 اسٹار جنرل بھی ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. پہلے ان کی ضمانت بھی ہوئی، دوبارہ ان کو گرفتار کر. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں کسی کو بھی رعایت نہیں ملنے والی. دیکھیں جو 9 مئی کے جو واقعات کے بعد نا ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے 15 یا 16 مئی کو، جی اور ایک گزشتہ ہفتے ہوئی ہے فارمیشن کمانڈر کانفرنس. اس میں بڑا واضح کہا گیا ہے، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی. انہوں نے کہا سب چیزیں کہہ دی ہیں کہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا خدیجہ شاہ کیس میں بڑی سفارشیں تھیں، بلکہ ایون کہ شہباز شریف خود سفارشی دے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے. لیکن وہاں اداروں کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، کسی کے لیے کوئی قانون الگ قانون نہیں بنایا جائے گا، ایک ہی قانون، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جائے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، جن کے خلاف کوئی ایویڈنس ہیں، ویڈیوز ہیں، گواہیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی ضمانت نہیں ملی ہے. لیڈران کو اگر ضمانت مل رہی ہے تو ان لیڈران کو مل رہی ہے، رہائی مل رہی ہے. جو لیڈران وہاں موقع پہ موجود نہیں تھے، ان کی تقاریر شاید ہوں یا کچھ ہو، وہ اس طرح ملوث نہیں تھے جس طرح عملی طور پہ جو لوگ ملوث تھے. تو یہ ابھی تک جو فوج کی طرف سے یا دیگر اداروں کی طرف سے جو رد عمل آیا وہ نہ رعایت نہ برتنے کا ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ حکومت تھوڑی سی، شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا پہلوتائی کر رہی ہے کہ کوئی معاملات ٹھنڈے کیے جائیں، لیکن بہرحال ابھی تک جو فوج کی طرف سے وہ جو رد عمل سخت ہے، اور ملزمان جو ہیں ان کے خلاف ٹرائل وہ اگلے مرحلے میں جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ کوئی سزا ہو سکتی ہے اس سر کیس میں؟ عمران خان الوداع ہو چکے ہیں. اچھا. عمران خان الوداع ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے اب. وہ اب آپ یہ دیکھیں نا، ان کی وہ پہلی سی وہ دہاڑ ہے نہ، وہ پہلے کی طرح کوئی پکار ہے نہ، پہلے کی طرح کوئی ان کی مہم ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ جی آئی ٹی میں پیش ہوئے، جو اسلام آباد میں جو تھانہ رمنا میں ان کے خلاف جی آئی ٹی بنائی گئی تھی، تو اس میں انہوں نے سب کچھ تسلیم کیا کہ میرے پاس جو فوجی افسران کے خلاف میں نے بیانات دیے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے ڈیپٹی ہیری کہا میجر جنرل فیصل نصیر کو، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں نے کسی کے کہنے پہ کہا. میرے پاس جو قاتلانہ حملہ ہوا، میں نے لوگوں پہ الزامات لگائے تو میرے پاس کوئی شواہد یہ نہیں ہے. وہ 35 تو پینسٹھ مطلب والی ہے بات ان ہی کے ہے. پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہاں مطلب ہے وہ جھوٹ پہ ساری عمارت قائم تھی. اب وہ بے شک کارکنوں کو ٹویٹر پہ جا کے کہتے رہے یہ ہے وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جی آئی ٹی جو ایک ظاہر سی بات ہے، جہاں آپ نے ایویڈنس پیش کرنے ہوتے ہیں، جس پہ آپ نے ثبوت دینے ہوتے ہیں، جہاں سے معاملات آگے چلتے ہیں، اس سٹیج پہ تو آپ نے کچھ بھی نہیں پیش کیا. تو وہ خان صاحب کا جھوٹ بری طرح بے نقاب ہوا ہے. اور حیرت ہے کہ وہ خان صاحب اور ان کے کارکن جو بچے کچے کارکن ہیں وہ اس پہ پھر بھی نہیں مان رہے. خیر، تو میرے خیال میں خان صاحب کا سیاسی مستقبل اتنا تابناک نہیں ہے. ان پہ جتنے مقدمات بن چکے ہیں ان سے نکلنا میرے خیال میں کوئی معجزہ ہی ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنے آرام سے یا کوئی اتنے پہلے کی طرح کی کوئی سیاست کر سکیں گے. اچھا، شہریار افریدی کے بھائی کی وفات پر انہیں جو ہے وہ نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت بھی نہیں دی گئی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں شہریار آفریدی کے حوالے سے جو کیس بڑا سخت ہے، کیونکہ جس دن 9 مئی کا یہ واقعہ ہوا ہے اس دن شہریار آفریدی اسلام آباد میں تھے، اور کشمیر ہائی وے پہ ان کی ویڈیو موجود ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ جی ایچ کیو پہنچے. اور وہ ان کی ویڈیو بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئی تھی. اور وہ ایک ابھارنا، لوگوں کو اس طرف گائیڈ کرنا، اور یہ ایسا ایک واقعہ ہے جس میں ہمیں کوئی پہلوتائی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک سخت کیس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ شہریار آفریدی نے ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں 9 ماہ اندر رکھا تھا، اور وہ سخت ترین انہیں سزائیں دی گئی، اور انہیں دوائیاں بھی نہیں دی گئی، اور انہیں ان کی اہلیہ نے بڑی معافیاں مانگی کہ اس کو رہا کر دیں، اس کو
ہارٹ کا مریض ہے، لیکن اس وقت شاید شہریار آفریدی نے میرے خیال میں ایز اے وزیر اپنا رول ادا نہیں کیا تھا، اور وہ ظاہر سی بات ہے اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑنا تھا۔ اور یہ سیاسی لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپوزیشن بھی کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب وہ ثناء اللہ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ، وہ کیسے ان کو معاف کر دیں؟ نہیں ہو سکتا میرے خیال میں۔ یہ انتقامی سیاست کی جو بنیاد خان صاحب نے رکھی تھی اس میں وہ بہت سارے لوگ جھلسیں گے ابھی۔ اچھا، یہ جو میئر کراچی کا انتخاب ہوا ہے، پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی دھاندلی ہوئی ہے، کیا کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے یا؟ دیکھیں دیکھیں اب اس میں بڑا سیدھا سا اصول ہے، دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، ایک سیدھا اصول یہ ہے کہ وہاں جو ووٹ تھے، پیپلز پارٹی نے جو سیٹیں جیتی تھی وہ 155 تھی میرے خیال میں، اور 16 نون لیگ کی تھی اور کچھ 4 میرے خیال میں جے یو آئی کی تھی، اور جماعت اسلامی نے جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو اس کے جو ووٹ تھے وہ 130 تھے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا حق تو پیپلز پارٹی کا بنتا تھا کہ وہ میئر کا انتخاب لڑے، ظاہر سی بات اس کی سیٹیں زیادہ۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو الیکشن جیتے ہیں اس میں پی ٹی آئی یا جماعت اسلامی کسی امیدوار نے ان کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ووٹ لیے ہیں، نون لیگ کے اور جے یو آئی کے، تو 173 ووٹ ہیں ان کے۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے جب معاہدہ کیا تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ایک ہفتہ پہلے پریس کانفرنس کر کے جو یو سی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ ہم حافظ نعیم کو ووٹ نہیں دیں گے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہمارے پوچھے بغیر یہ اتحاد کیا گیا اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ہم نے جن لوگوں کے خلاف الیکشن لڑا تھا بلدیاتی ان کو ہم کیسے ووٹ دے دیں، ایک تیسری بات۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں دھاندلی کیسے ہوئی جب لوگ آئے ہی نہیں ووٹ دینے، جگہ اگر یہ تحقیقات ہوں کیسے ہوں گی کہ ان کو کسی نے زبردستی روکا تھا یا انہیں کوئی گرفتار کیا گیا تھا یا انہیں کہیں بند کیا گیا تھا۔ آج اگر جن لوگوں کو اندر جن کو اگر ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، جو کہیں محبوس کیے گئے تھے، قید کیے گئے تھے، تو آج ان کی پریس کانفرنس ہونا چاہیے تھی، تو مجھے آج دن تک تو وہ کوئی نظر نہیں آئی کہ آپ نے دیکھا ہو کہ 25-30 یو سی چیئرمینوں نے اکٹھے ہو کے کوئی پریس کانفرنس کی، انہوں نے کوئی وہاں اکٹھے ہو کے بات کی کہ ہمیں روکا گیا، یا جن لوگوں کو روکا گیا ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کوئی لیٹر گیا ہو، کوئی خط لکھا انہوں نے، ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے حافظ نعیم صاحب کا حق بنتا تھا، صرف اس وجہ سے نہیں بنتا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیا تھا۔ اب تو ان کا اگر زور چلتا ہے تو وہ پی ٹی آئی پہ چلائیں کہ آپ نے مجھے ووٹ کیوں نہیں دیے، مجھے آگے کر کے آپ پیچھے سے کیوں بھاگ گئے۔ بالکل، یہ تو بالکل بدقسمتی ہے جماعت اسلامی کی، جماعت اسلامی کی بدقسمتی ہے کہ وہ آخری اوور میں آؤٹ ہو گئی، آخری گیند پہ بلکہ۔ آخری گیند پہ۔ چلو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اچھا، آخری سوال یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب برطانیہ آئے ہیں، اور برطانیہ آنے کا مقصد کیا کوئی چیک اپ ہے یا کوئی سیاسی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے؟ دیکھیں سیدھی بات ہے جی، جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں برطانیہ، میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی جو ملاقات ہے اس کا ایجنڈے میں یہ بڑا واضح ہے کہ وہ پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ان کی، اور چونکہ میاں نواز شریف پوری ٹوٹلی کنٹرول کر رہے ہیں پنجاب کی سیاست کو، اور جس کو میاں نواز شریف کہیں گے ٹکٹ اس کو ملے گا، بے شک شہباز شریف صدر بن جائیں، مریم نواز آرگنائزر چیف آرگنائزر بن جائے، ٹکٹ نواز شریف نے ہی دینا ہے۔ تو وہ اسی لیے جہانگیر ترین صاحب میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں میاں شہباز شریف بھی جا رہے ہیں برطانیہ، 22 تاریخ تک اطلاعات یہ ہے۔ تو اچھا، جہانگیر ترین صاحب گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایک امیدواروں کی بڑی کھیپ پی ٹی آئی سے آئی ہے، ان کو تو انہوں نے کہیں کھپانا ہے، اس میں ایم این ایز کے بھی ہیں اور اس میں ایم پی ایز بھی ہیں اور زیادہ تر پنجاب سے ہیں، تو ظاہر سی بات ان کو وہ کہاں کھپائیں گے، کیسے کھپائیں گے، وہاں نون لیگ کے پہلے سے امیدوار موجود ہیں جن حلقوں میں، ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا، تو یہ میرے خیال میں سارے پہ مشاورت کریں گے وہ میاں صاحب سے، اور اس کے بعد کوئی ایسا فارمولہ بنائیں گے کہ وہ ان کا کوئی سیاسی اتحاد الیکشن میں ہو جائے۔ بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے اور لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو نئے ایجنڈے کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔